بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ای او پی آئی کی پینشنر پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خوبصورت جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ بزرگ پینشنرز کی فریاد کے حوالے سے چودھری خادم حسین صاحب نے جو ہے ایک تحریر بھیجی ہے، بہت کمال ہے۔ وہ بھی میں ای او بی آئی کے حوالے سے ہے، اس میں آپ ضرور دیکھیے گا، سنیے گا۔ اور دوسرا مہردین صاحب کا ایک لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی سمجھنے، پڑھنے اور لکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت زبردست بات اس میں کی گئی ہے، اور دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب پڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو احباب، سب سے پہلے تو ایک بات ضروری میں آج آپ سے کروں گا۔ آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو ویڈیو نہیں دیکھتے، صرف میسج کر دیتے ہیں۔ ایک میرے محترم بزرگ نے مجھے میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ، میں چاہتا تھا کہ میں اسکرین شاٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور انہوں نے مجھے جو ہے گالیاں دی ہوئی تھیں، اور اس میں انہوں نے مجھے بڑا سخت خصوص کہا ہوا، جھوٹ، فراڈ، فلاں اس طرح کا انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا۔ تو میں نے ان سے بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے میری کون سی ویڈیو دیکھی ہے جس پر آپ مجھے ایسے القابات سے نواز رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کوئی ویڈیو آپ کی نہیں دیکھی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے مجھے میری ویڈیو دیکھے بغیر، میری باتیں سنے بغیر آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا؟ تو اس کے بعد وہ شرمندہ ہوئے اور وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ مجھ سے لنک مانگتے رہے کہ جناب مجھے لنک دے دیں۔ لیکن مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ آج میں ان کی تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ان کا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ان کی کنورسیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن پھر مجھے حیا آ گئی کہ میرے اپنے بھی سر کے بال سفید ہیں، تو اگر کسی بزرگ نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے تو پھر مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ گلہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں آج کے مین موضوع کی جانب۔ ای او پی آئی پینشنرز کی حالت زار، حکومت پاکستان سے اپیل۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، جناب چیئرمین اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن پاکستان، گزارش ہے کہ ای او پی آئی کے بوڑھے، بیمار اور شدید معاشی مشکلات کا شکار پینشنرز عرصہ دراز سے وفاقی حکومت کے متعلقہ ارباب بست و کشاد کی عدم توجہی اور بے حسی کا شکار ہیں۔ اس ہوش ربا مہنگائی کے دور میں ان کی 8,500 روپے ماہانہ پینشن شرمناک حد تک کم اور ان کی حالت زار ناقابل بیان ہے، جبکہ اسی محکمہ کے ملازمین اور افسران انہیں مزدوروں کے جمع شدہ فنڈ سے ہزاروں لاکھوں میں تنخواہیں اور بے پناہ اضافی مرات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بوڑھے اور بیمار پینشنرز اتنی بھی پینشن حاصل نہیں کر پا رہے جس سے وہ اپنی میڈیسن کا ماہانہ خرچ ہی پورا کر سکیں۔ روزمرہ کے چھوٹے موٹے اخراجات کی تو بات ہی چھوڑے، جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً اپنے بچوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جو کہ خود اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں شدید مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں مہنگائی میں تو کئی گنا اضافہ ہوا، لیکن ان بوڑھے اور بیمار ای او پی آئی پینشنرز کی پینشن میں متعدد وعدوں کے باوجود کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں کیا گیا۔ موجودہ حکومت کی تشکیل کے ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کرتے ہوئے ای او پی آئی پینشنرز کا ذکر تک نہیں کیا، اور نہ ہی ان کی پینشن میں کوئی اضافہ کرنے کا اعلان کیا، جو کہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں جو شعر پڑھا، ظالم بچے جان رہا ہے کوچہ و بازار میں،
عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے کہ مصادق ان کے فوری عدل اور انصاف کے سب سے زیادہ مستحق EOBI کے بوڑھے اور بیمار پینشنرز ہیں۔ درخواست ہے کہ وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر اس اہم معاملے کی طرف توجہ فرمائیں اور ذاتی دلچسپی لے کر فوری طور پر ملک میں مزدور کی کم از کم تنخواہ کے برابر EOBI پینشنرز کی پینشن 25,000 روپے ماہانہ کرنے کے احکامات جاری فرمائیں۔ نیز 75 سال سے زائد عمر کے بوڑھے، بیمار اور مالی مشکلات کے شکار EOBI پینشنرز کی پینشن بھی گورنمنٹ کے ریٹائرڈ پینشنرز رولز کے مطابق ڈبل کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں اور ہر سال بجٹ میں سرکاری پینشنرز کی پینشن میں ہونے والے اضافے کے مطابق EOBI پینشنرز کی پینشن میں بھی سالانہ اضافے کے احکامات شامل کیے جائیں۔ دریں اثنا ان تمام معاملات کو وفاقی کابینہ اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد مستقل قوانین کی شکل دی جائے تاکہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے لاکھوں EOBI پینشنرز جن کے ساتھ گزشتہ حکومتوں کے ادوار میں محکمہ اولڈ ایج بینیفٹ کے پاس وافر فنڈز ہونے کے باوجود مستقل زیادتیاں ہوتی رہی ہے اور جو اس وقت بھی شدید ذہنی دباؤ اور ان گنت مالی مشکلات کا شکار ہے کہ معاشی بہتری کا کچھ سامان ہو سکے اور EOBI پینشنرز کو اس بڑھاپے اور بیماری میں ہر سال درد کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ علاوہ ازیں EOBI ایکٹ 1976 میں پینشنرز دشمن ترامیم ختم کی جائیں اور تمام پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے ورکرز کی EOBI رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے۔ نیز محکمہ EOBI کو پینشن مافیا سے کرپشن مافیا سے پاک کیا جائے۔ یہ تمام اقدامات ترجیحی بنیادوں پر انجام دے کر EOBI پینشنرز کے جائز حقوق کے حصول میں مدد فراہم کی جائے۔ بصورت دیگر پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے EOBI پینشنرز راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے اور پاکستان کے تمام EOBI دفاتر کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں مطالبات کی مکمل منظوری تک EOBI پینشنرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان کی دیگر مزدور دوست تنظیموں کے تعاون سے احتجاجی مظاہروں اور تامرگ بھوک ہڑتال کا آغاز کر دیں گے۔ اس صورتحال میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی تمام تر ذمہ داری محکمہ EOBI اور وفاقی حکومت کے متعلقہ ارباب بست و گشاد پر ہوگی۔ ماہر محمد دین، صدر EOBI پینشنرز ایسوسی ایشن پاکستان۔ تو یہ ان کی طرف سے لکھا گیا اوپن لیٹر ہے جو انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور اب چودھری خادم حسین صاحب کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ ان کی طرف سے صرف صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، تاہم اور بھی غم ہے زمانے میں سیاست کے سوا کے مزاق۔ جب بھی حکومت تبدیل ہوئی مختلف شہروں سے متعدد ٹیلی فون آئے جو سب کے سب ریٹائرڈ سینئر شہریوں کے تھے اور یہ ریٹائر لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا بہترین حصہ ملک و قوم کی نظر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ فون کرنے والے حضرات بڑھاپے کے پینشن والے ہیں جن کو 8,500 روپے ماہوار ملتا ہے۔ ان کو شکوہ ہے کہ مہنگائی بڑھ جانے اور سابقہ فیصلوں کے باوجود ان کی پینشن ملک میں کم از کم اجرت کے برابر نہیں کی جا رہی، بلکہ کئی سالوں سے کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ جس فنڈ سے یہ پینشن دی جاتی ہے وہ خود ان کارکنوں اور ان کے آجوں کا جمع شدہ ہے، اور اب بھی رجسٹرڈ صنعتیں اور کاروباری ادارے یہ رقم ادا کر کے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور EOBI کے پاس اربوں روپے جمع ہے، جبکہ یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ آجر اور اجیر کے حصے میں کچھ اضافہ ہوگا۔ اس طرح وفاقی حکومت اپنے حصے کی گرانٹ ادا کرے گی اور پینشن مستقل طور پر مزدور کی کم از کم سرکاری اجرت کے برابر ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اس فنڈ میں سے نہ صرف اربوں روپے خود مفت کیے گئے بلکہ اعلیٰ افسروں اور عملے کی تعداد بڑھا کر ان کی بڑی بڑی تنخواہیں اور مراد دی جا رہی ہے۔ موجودہ چیئرمین اور بورڈ آف ڈائریکٹر ان مقدمات کی پیروی بھی نہیں کر رہے جو اربوں روپے کی خود بہت کے ہیں، اور نہ وفاقی حکومت سے واجبات وصول کیے جا رہے ہیں۔ ایک پینشن سے
نے توجہ دلائی کہ ایک سابق چیئرمین جو کم از کم 5 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں، نیب کی حراست گزار کر بعد سیاسی پوچھ پرائی کی بدولت ضمانت پر رہا ہوئے۔ قریباً 3-4 ماہ قبل ان کی ضمانت عدالت سے منسوخ ہوئی تو وہ فرار ہو گئے۔ تاحال کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کیا وہ دوبارہ ضمانت کے لیے کسی بڑی مجاز عدالت سے رجوع کر چکے ہیں یا نہیں۔ یوں مزدوروں اور مالکان کی خون پسینے کی کمائی خود برد ہو رہی ہے، اور جن بزرگوں کے لیے یہ فنڈ قائم کیا گیا ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جن کی ضمانت خارج ہوئی تھی انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور ہم اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اس کیس کا کوئی نتیجہ نکلے گا ہم اس سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ ان کی جو بیل ہے، درخواست ضمانت ہے ملزمان کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اچھا، اب آگے آئے کہ جناب کیا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے حکومت گئی۔ شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کی ہیں، لیکن ای او بی آئی کا یہ سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے شروع ہوا کہ محنت کشوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ سہولت ملے۔ چند سو ماہانہ سے شروع ہو کر یہ پینشن اب 8,000 روپے ماہوار ہے، جو موجودہ گرانی کے دور میں بوڑھوں کے لیے بہت کم ہے، جو اکثر بیمار ہونے کے سبب علاج کے لیے بھی مجبور ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کو تو ان مسائل کا شاید اندازہ ہی نہ ہو کہ وہ تو ابھی نئے آئے ہیں، کافی مشکل ہے۔ تاہم یہ معاملہ بھی تو 4-5 لاکھ افراد کی بہبود کا ہے۔ 4-5 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جن کی پینشن میں اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ جناب جہاں تک تعلق ہے، حکومت کو کم از کم اجرت کے مطابق پینشن کرنے کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے۔ خرد برد والی رقم برآمد کرنا اور حکام کی شاہ خرچوں کو روکنا بھی ہوگا۔ اور بابوں کے دباؤ کی وجہ سے گزارش کی گئی کہ اگرچہ ای او بی آئی کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ اس وقت مسائل چل رہے ہیں، اور نہ تو ای او بی آئی کا کنٹریبیوشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے، اور نہ ہی پینشن میں اضافے کے حوالے سے ابھی تک مسئلہ حل ہوا ہے، نہ ہی وہ فیصلہ جو کہ زلفی بخاری نے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے ساتھ مل کے کیا تھا وہ ایم او یو توڑ چڑھا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن 18 تاریخ کو لگی ہوئی تھی، اب وہ 27 تاریخ کے لیے فکس ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کی پینشن بک جو ہے وہ ہمارے پاس ان پٹیشنرز کی جو ہے وہ جمع کرائیں۔ آفتاب والا جو کیس ہے وہ 15 سال والی شرط کے خاتمے والا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ابھی تک اب 27 تاریخ کی اس میں پیشی ہے، اور 27 پرسو ہے۔ دیکھتے ہیں اس کیس کو مزید پرسو کرتے ہیں کہ اس کیس کے جو ہے وہ کیا حالات پڑ رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے، اب ساجد حسین توری صاحب کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک کوئی سر منہ نہیں بن رہا ہے حکومت کا، اور دوسری طرف عمران خان صاحب بھی ان کو زیر دباؤ لائے ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ کس قدر ان کو دباؤ میں لا کر پریشرائز کر کے ان کو جام کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف حکومت دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کس قدر معاون ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک تو جو حکومتی اقدامات ہیں اگرچہ کچھ بہتری ہے، لیکن اس قدر بہتری بھی نہیں ہے کہ اس پر فخر کیا جا سکے۔